کہ 115 ٹینک اور 72 بند گاڑیاں تباہ کی گئی ہیں۔ ہم نے پہلے بھی مذاکرات کیے ہیں اور اب بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں کہ افغان طالبان کے 274 جو گرکے ہیں انہیں واصل جہنم کیا گیا۔ بھارت افغانستان کے پیچھے کھڑا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم کا دورہ جو اسرائیل تھا اس کے بعد افغانستان کو شے ملی تھی، پیغام دیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس بارے میں بتایا پاکستان جب تک وہاں سے دہشت گردی کے اڈے ختم نہیں کروا لیتا افغان طالبان کو میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کی رعایت ملنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں افضل جاوید اور آج کے ویلاگ میں موضوع ایک ہی ہے اور وہ ہے افغانستان کی طرف سے پاکستان پر حملہ اور پاکستان کے بہادر جوانوں کی پوری بھرپور کارروائی اور افغانستان کے اندر طالبان کو بھرپور سبق سکھایا گیا ہے۔ گزشتہ رات افغان طالبان نے پاکستان کی سرحدی چوکیوں پر حملہ کیا تھا اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی حکومت، پاکستان کی فوج نے اکٹھے ہو کر جو جواب دیا اور اس جواب کے نتیجے میں اس وقت افغانستان جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھاری نقصان اس نے اٹھایا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس بارے میں بتایا، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ جی ایچ کیو کی، اور اس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا اور ملاقات کی انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ، اور انہوں نے پاک فوج کو خراج عقیدت پیش کیا، خراج تحسین پیش کیا کہ جس طرح انہوں نے پاک فوج نے بھارت کو بھارت کا جو پراکسی ہے افغانستان اس کو جواب دیا، اور وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ افواج جو ہے وہ جارحانہ عزائم کو خاک میں ملانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں اور افواج کا عزم ہے ملک کے امن اور تحفظ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ دن تھا پاکستان کی تاریخ میں، جب ایک ایسے دشمن کو جب کہ وہ پاکستان کے خلاف اپنی کارروائیاں چھپ کے کرتا تھا اور ٹی ٹی پی کو، خوارزین کو استعمال کیا جاتا تھا، تو وہ اب کھل کے سامنے آیا اور اس کے وجہ اس کے پیچھے جو بھارت کی ایک سپورٹ ہے وہ ہے۔ اور جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں ان کا جو دورہ جی ایچ کیو تھا اس میں انہوں نے ان کو جو بریفنگ دی گئی افغانستان کے حوالے سے اور جو سرحدی صورتحال ہے اس پر، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ اس پر زیرو ٹالرنس اپنائی جائے گی۔ پاکستان کا جواب بڑا واضح تھا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جو مئی پچھلے سال بھارت کو بھرپور جواب دیا تھا اسی طرح کا ایک جواب تھا، اور یہ ایک واضح اعلان تھا کہ پاکستان پر کسی بھی قسم کے بیرونی جارحیت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ افغانستان جو ہے اب وہ اپنے مختلف جو دوست ممالک ہیں یا عرب ممالک ہیں ان کے ذریعے اب صلح کا پیغام پہنچا رہا ہے، اور صلح کا پیغام ٹرکی کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے اور افغانستان دونوں کی طرف بات کی ہے، اور اس میں اب ذبیح اللہ مجاہد صاحب جو کل رات کو تو بہت زیادہ بیانات دے رہے تھے، اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی مذاکرات کیے ہیں اور اب بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور یہ اب پہلے کیوں نہیں ان کو سمجھ آئی؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایسی پوزیشن پر ہے کہ افغانستان کے اندر جو دہشت گردی کے اڈے ہیں ان کو ختم کرنے کی اب بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اسے یہ کوشش کرنی چاہیے اب مزید۔ صرف یہ ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ افغانستان نے پاکستان کو اب خود موقع دیا، اور پاکستان جب تک وہاں سے دہشت گردی کے اڈے ختم نہیں کروا لیتا افغان طالبان کو میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کی رعایت ملنی چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک اہم پریس کانفرنس تھی، انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پاکستان کی جو کل رات کی کارروائی ہے اس کے بارے میں بتایا، اور جو ان کا یہ کہنا تھا کہ 73 چوکیاں تباہ کی گئی ہیں افغانستان کی۔ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے 73 چوکیاں، اور ایک بڑا آپریشن
آپ کہہ سکتے ہیں اس یہ کیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے جوابیہ، اور طالبان رجیم کے 115 ٹینک اور 72 بند گاڑیاں تباہ کی گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کابل، قندھار، پکتیکا، خوست میں 22 مقامات ٹارگٹ کیے گئے۔ طالبان رجیم کی 18 چوکیاں ڈی ایس پی آر نے بتایا کہ پاک فوج کے قبضے میں ہیں، اور ایک بڑی اہم انہوں نے بات بتائی کہ جی کیونکہ افغانستان کے پرچم پر کلمہ لکھا ہوتا ہے تو اسے بڑے احترام سے اتارا گیا، اور اتار کر اب پاکستان کے پرچم بڑے فخر سے لگائے گئے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ افغان طالبان کے 274 جو گرکے ہیں انہیں واصل جہنم کیا گیا، اور خوارج کی جو لاشیں ہیں وہ محفوظ کر لی گئی ہیں۔ اور افسوسناک بات یہ تھی کہ پاکستان کے 12 جوان اس میں شہید ہوئے ہیں، 27 زخمی ہیں اور 1 لاپتہ ہے۔ تو یہ ایک بڑا پاکستان آرمی نے جو جواب دیا ہے، یہ ایک ایسی ہسٹری میں یہ لکھا جائے گا کہ پاکستان کی فوج ہے وہ ایک طرف بھارت کے ساتھ مکمل مقابلہ کرنے کی اور اسے شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو دوسری طرف جو اس طرح کے دہشت گرد ہیں ان کو بھی نبٹ سکتی ہے۔ اب اس وقت عالمی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو مختلف ممالک جو ہیں وہ صلح کروانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، اور افغانستان کو بھی کہا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ٹھکانے بند کیے جائیں، اور وہاں سے جتنے بھی ٹی ٹی پی ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں ان سب کو وہاں سے نکالا جائے۔ یہ بڑا جائز مطالبہ ہے، اور افغانستان کی حکومت جب تک اس مطالبے کو پورا نہیں کرتی تب تک پاکستان کو ان سے جو افغان طالبان رجیم ہے اس سے پیچھے، ان کی کارروائی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ پاک فوج فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں جس طرح اس وقت پروفیشنلی کھڑی ہے، پاکستان کی ہسٹری میں بہت کم ایسے مواقع ہیں، اور ہم بطور پاکستانی یہ امید رکھتے ہیں کہ اسی طرح ہی ہماری پاکستان کا دفاع کیا جاتا رہے گا۔ اب حالات، واقعات کچھ بھی ہوں، ایک بات طے ہے کہ بھارت افغانستان کے پیچھے کھڑا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم کا دورہ جو اسرائیل تھا، اس کے بعد افغانستان کو شے ملی تھی، پیغام دیا گیا تھا، اور اس کے بعد افغانستان کی یہ ہمت ہوئی، لیکن اب وہ ہمت توڑ دی گئی ہے۔ پاکستان کی طرف اٹھنے والے ہر جو کہہ سکتے ہیں انگلی، اسی کو اسی طرح ہی توڑا جائے گا۔ تو پاکستان زندہ باد، پاکستان، پاک فوج پائندہ باد۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔